بسم اللہ الرحمن الرحیم أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ أَإِذَا كُنَّا نون پر تشدید ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے. اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑے دیر آواز کو رکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. عظاما نخرہ، ضا کو صحیح ادا کرنا اس طرح ادا ہوتا ہے. عظاما نخرہ، من نخرہ. میم پر تنوین ہے، میم کے بعد نون آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا. حروف ادغام 6 ہے. یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. ناخر، را موٹا کرنا، اس کی وجہ سے را پر زبر ہے. ناخر، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. قالوا تلک، قالوا قاف بڑا قاف ہے، قاف کو صحیح ادا کرنا اس طرح. قالوا تلک اذا کرۃ، ادھر اخفا ہوگا. ذال پر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف آیا، ادھر اخفا ہوگا. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے. منہ کی زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. حرف اخفا 15 ہے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. اذا کرۃ خاسرہ، را کو موٹا کرنا، اس کی وجہ سے را پر زبر ہے. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. اذا کرۃ خاسرہ، ادھر وقف لازم ہے. وقف لازم کے معنی یعنی ادھر روکنا لازمی ہے. فإنما هي زجرة واحدة، فإنما ادھر نون پر تشدید ہے، نون پر حرف غنہ ہوتا ہے. اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑے دیر آواز کو رکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. ہی زجرۃ، زج جیم ساکن ہے، جیم پر قلقلہ کرنا اس طرح. زج. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے. جن ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کہا کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے علاوہ کسی جزم والی حروف پر قلقلہ نہ ہوگا. زجرۃ واحدہ، تو ادھر ادغام مع الغنہ ہے. اس کی وجہ سے تا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا. حروف ادغام 6 ہے. یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کو حروف یرملون کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کی ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا، فا کو صحیح ادا کرنا. فا اس طرح ادا ہوتا ہے. 2 سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے ہونٹ سے لگا کر ادا ہوتا ہے. فَإِذَا، ذال کو صحیح ادا کرنا. ذال اس طرح ادا ہوتا ہے. زبان کی سر 2 اوپر سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ہم بس، میم ساکن ہے، ادھر با آیا، ادھر اخفاء شفوی ہوتا ہے. اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آیا تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا.
ساہرہ را پر زبر ہے، را کو موٹا کرنا. اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. هل اتاک حدیث موسیٰ، حدیث سا کو صحیح ادا کرنا، اس طرح ادا ہوتا ہے. زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے. حدیث موسیٰ، ادھر وقف لازم ہے، وقف لازم کے معنی ادھر روکنا لازمی ہے. صدق اللہ العظیم.